جی مولانا سید کاظم شرفی صاحب، میں چاہوں گا کہ اعتکاف کی کیا اہمیت ہے اس پر روشنی ڈالیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد المصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین وعلی آلہ اصحابہ الطیبین الطاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہزار بار خوش و ہمدہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کا مال بے ادبی است۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ راہیل بھائی، ایسے وقت جو صحیح وقت تھا اور صحیح موضوع آپ نے چنا ہے، 20 رمضان المبارک کی طلوع غروب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت مسجد میں محلے کی چلا جایا جاتا ہے، اور 29 یا 30 رمضان المبارک کو جب بھی چاند نظر آ جائے، مسجد میں عبادت کی غرض سے قیام کرنا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک سنت، ایک واجب ہوتا ہے اور ایک مستحب ہوتا ہے۔ واجب اعتکاف جو منت کے ذریعے کیا جاتا ہے وہ 1 دن 2 دن کا ہوتا ہے، اور واجب اعتکاف میں روزہ شرط ہے۔ اب سنت اعتکاف جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، وہ آخری کے 10 دن تھے، جو عوام الناس کے لیے یہ سنت ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ بستی سے کوئی ایک شخص بھی مسجد میں اگر بیٹھ جاتا ہے تو پوری بستی کی جانب سے اعتکاف جو سنت ہے موقعہ وہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور جو نفل اعتکاف ہے اس میں جیسا کہ ایک شخص مسجد میں گیا 1 گھنٹے کے لیے ہو، 1 دن کے لیے ہو، 2 دن کے لیے ہو، یہ اعتکاف مستحب کہلاتا ہے۔ چنانچہ یہ اعتکاف کی اقسام بتائی گئی۔ سنت اعتکاف جو رمضان میں رکھا جاتا ہے، 20 رمضان کی غروب آفتاب سے لے کر 29 یا 30 رمضان کی چاند نظر آنے تک یہ پورا مسجد میں گزارنا ہوتا ہے۔ اس میں غیر ضروری گفتگو نہیں کرنی ہوتی ہے، اس کا بہت بڑا اجر اور ثواب رکھا گیا ہے، اور اللہ کے قرب کے لیے بندہ جب مسجد میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ دیگر اور بھی ادیان ہیں، ان میں رہبانیت کا تصور ہے، لیکن اسلام نے ایک بہترین طریقہ بتایا انسان کو اپنے رب سے جڑنے کا، اپنے رب کے قریب ہونے کا، دنیا و مافیہا سے دور ہو کر اپنے دل کو صاف کر کے اللہ سے رجوع کرنے کے لیے اعتکاف بہترین ذریعہ ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا سید کاظم شرفی صاحب۔